الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ پر نمبر 7 آیت نمبر 105۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کی اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے تھے کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں، کافر مر رہے ہیں اور اسلام سے محروم ہی چلتے جا رہے ہیں۔ تو کفار عناد میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ مسلمانوں کو اس بات کا افسوس تھا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں، تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر کے تم بری و ذمہ ہو چکے ہو، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ تم نے نیکی کی دعوت دے دی ہے، لوگوں کو برائی سے روکنے والا کام اپنا کر دیا ہے، اب تم اپنے معاملے سے بری و ذمہ ہو چکے ہو۔ اب ان کا ایمان نہ لانا یا لانا اور ان کو ہدایت دینا نہ دینا یہ رب کی مرضی ہے۔ تم نے جو نیکی کی دعوت دی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی سختی سے تاکید فرمائی گئی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور بدیوں سے روکے۔ تو اپنی فکر کرنے کا مطلب ہے اپنے سارے مسلمانوں کی، سارے لوگوں کی فکر کرو، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دو اور برائیوں سے کیا کرو؟ منع کرو۔ بلکہ مفتی میرحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی اپنے عقائد درست کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو، اور اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے۔ جو قدرت کے باوجود تبلیغ نہ کرے وہ راہ پر نہیں ہے، راہ راست پر نہیں ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات انہوں نے کہی کہ اپنے عقائد درست کرو، جو عقائد صحابہ کے عقائد ہیں، جو عقائد اولیاء اکرام کے عقائد ہیں، جو سلف صالحین کے عقائد ہیں، جو محدثین کے عقائد ہیں، انہی عقائد پہ اپنے آپ کو کاربند رکھو، اس سے ہٹو نہیں، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ جو تمہارے والدین باؤ اجداد جو صحابہ کے عقائد لے کر آئے ہیں اسی پر قائم رہنا ہے۔ وہ قائد کیا ہیں؟ انبیاء کی عظمت کو بھی ماننا ہے، اولیاء کی عظمت کو بھی ماننا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا، کسی کو اس کا ہمسر بھی نہیں ماننا، اللہ کے شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا، اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر قائم رہنا ہے، اللہ کے سارے نبی حق ہیں، اس پر قائم رہنا ہے، اللہ کی ساری آسمانی کتابیں حق ہیں، اس پر قائم رہنا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر تم نے کاربند رہنا ہے، اپنے عقائد درست کرنے ہیں۔ اور دوسری چیز کہا کہ اعمال، نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو، اور عقائد میں اعمال میں کیا ہے؟ تبلیغ سے مراد کیا؟ نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا۔ اس امت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس امت کو ساری امتوں سے افضل قرار دیا گیا، اس میں ایک وجہ تو یہ ہے، سب سے مین وجہ سرکار کا خاصہ ہے، سرکار کی نسبت ہے، سرکار علیہ السلام کی نسبت سے امت ساری امتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی قرآن کریم میں کہ تم ایک گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ تو فرمایا اس امت کی فضیلت کی ایک وجہ یہ نہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر زیادہ ہوں گے، اس امت میں انجینئر زیادہ ہوں گے، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ زیادہ ہوں گے، یا پی ایچ ڈی ہولڈر زیادہ ہوں گے، یا ایم فل والے تھیسس رائٹر زیادہ ہوں گے۔ یہ جو ڈگریوں والے ہیں، یہ عہدے، یہ منصب اس وجہ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس امت کی فضیلت یہ ہے یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب ذرا سٹیپ بائی سٹیپ آئے نا، اب ضروری نہیں ہے ایک عالم ہے وہی نیکی کا حکم دے گا، ایک امام صاحب ہیں وہی نیکی کا حکم دیں گے، ایک خطیب صاحب ہیں وہی نیکی کا حکم دیں گے۔ ہر بندے پر لازم ہے
تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک حاکم ہے، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھائی ہم کیسے حاکم ہیں؟ نہ ہمارے پاس کوئی وزارت ہے، نہ ناظم ہے، نہ منسٹر ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. ہم کیسے حاکم ہیں؟ فرمایا حاکم اس طرح ہیں، باپ ہے تو اپنی بیٹی اولاد پر حاکم ہے، شوہر ہے تو اپنی بیوی پر حاکم ہے، بھائی ہے تو اپنی بہنوں پر حاکم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بڑا ہے تو چھوٹوں پر حاکم ہے، ٹیچر ہے تو اپنے اسٹوڈنٹس پر حاکم ہے، پیر ہے تو اپنے مریدوں پر حاکم ہے. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنا اگر بندہ اچھے منصب پہ ہے، اس کے متحد لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کیسے پوچھا جائے گا؟ باپ ہے، اس کی اولاد بد عقیدہ ہو چکی ہے، اس نے ترغیب نہ دلائی، اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش نہ کی، اسے نمازوں کی ترغیب نہ دلائی، عقائد اس کے درست نہ کیے، شروع سے عقائد اچھی صحبت میں نہ بٹھایا، اس سے پوچھا جائے گا. اسی طرح اگر ہمارے گھر میں بے حیائی کا بازار اگر گرم ہے اور پردے کا انتظام نہیں ہے، ہم سے پوچھا جائے گا. اور جو استاد پڑھاتا ہے اس کے سامنے اچھی خاصی تعداد بچوں کی پڑھتی ہے، ان کے عقائد خراب ہو رہے ہیں اور یہ دیکھ رہا ہے، اس سے پوچھا جائے گا. وہ نماز نہیں پڑھتے، ان سے پوچھا جائے گا. اب یہ کہیں بھائی میں تو صرف پڑھانے جاتا ہوں، میں تو تنخواہ لے کے آ جاتا ہوں، جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں نے کر لی ہے. نہیں، ڈیوٹی صرف یہ نہیں تھی جو آپ اپنی ڈگری لے کر گئے ہیں وہی علم دینا ہے. جو ڈگری لے کے گئے ہیں اس علم کے ساتھ ساتھ بچوں کے اخلاقیات آپ نے اچھے کرنے ہیں، بچوں کے اعمال آپ نے اچھے کرنے ہیں، بچوں کے عقائد آپ نے اچھے کرنے ہیں. باپ سے افضل قرار دیا گیا ہے اس کو، استاد کو. تو پتہ چلا بچوں کے بارے میں استاد سے پوچھا جائے گا. اسی طرح پیر سے مرید کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دیتی ہے یہ امت اور برائی سے منع کرتی ہے، اس لیے کہا گیا ساری امتوں سے یہ افضل ہے. آئیے جو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، اپنی طاقت کے باوجود لوگوں کو برائی میں مبتلا دیکھ کر نہیں روکتے، ان کا وبال کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں. پہلی حدیث پاک جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک جو ہے کنز الاموال کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے. فرمایا اے لوگو تم یہ آیت پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اس سے مراد آیت میں ترجمہ یہ ہے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو. اب اس آیت کریمہ میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں، قریب ہے اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا. ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں، اسے نہ روکیں، قریب ہے اللہ سب کو عذاب میں کیا کر دے گا؟ مبتلا فرما دے گا. ایک اور مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار سے پوچھا اور سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان علیکم انفسکم تم اپنی جانوں کی فکر کرو، پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ صرف تم اپنی ہی فکر کرتے رہو، اس بات میں دھوکے میں مبتلا نہ ہونا. تم میں کوئی کہنے والا کہے میں تو بس اپنی جان کی فکر کروں گا، اللہ تعالیٰ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر شریر لوگ حاکم بن جائیں گے، حکمران بن جائیں گے جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچائیں گے. پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے بھی، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوگی. نیک لوگ دعا کریں گے پھر بھی قبول نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی ہے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دی ہے. ایک حدیث پاک میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھیں گے اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، اور تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوگی، اور تم مدد مانگو گے لیکن تمہیں مدد نہ ملے گی. تو پتہ چلا نیکی کی دعوت دینا کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے. سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ نیکی کی دعوت یا نیکی کی طرف رہنمائی کرنا ماں کی گود ہے. اطلب العلم من المہد الی اللہ، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. اگر ماں نیک ہے تو بچہ نیک ہوگا. ماں کے پیٹ میں بچہ تھا اور ماں اس وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، ماں اس وقت شرم و حیا کی پیکر تھی، ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، ماں سنتوں کی عامل تھی. انشاءاللہ جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر ولیوں کی صفت والا بچہ پیدا ہوگا. یہ ایسی کیفیت ہے. بابا فرید کی والدہ سے کسی نے پوچھا اے فلانی کیا معاملہ ہے،
ہمارے بچے بھی تیرے بچے کی عمر کے ہیں، لیکن ہمارے بچے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، تیرا بچہ فکر آخرت سے روتا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، خوف و خدا سے روتا رہتا ہے، یہ بچوں کی طرح کھیلتا نہیں ہے، یہ بچہ بڑا الگ طور پر ہے۔ فرمایا اگر یہ بچہ الگ طور پر ہے، نیک دل میں محسوس ہوتا ہے، تو اس میں کچھ ہاتھ میرا بھی ہے۔ تو تمہارا کیا ہاتھ ہے؟ فرمایا جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے کبھی بھی اپنے بچے کو بے وضو دودھ نہیں دیا، میں اپنے بچے کو باوضو دودھ دیا کرتی تھی، اور میں دودھ دیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو یہ وہی کیفیت ہے، میرے بچے میں نیکیاں ڈال دی گئی ہیں، میرے بچے کو نیکیوں پر کاربند کر دیا گیا ہے۔ تو مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں، والدین نیک ہوتے ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں۔ اور دوسری سٹیپ یہ ہے کہ آگے چل کر بھی ہم نے ان کی اعمال کی اصلاح کرنی۔ آج بچہ اسکول نہ جائے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ٹیوشن نہ جائے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، بلکہ اچھے اچھے ٹیچر مہیا کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن بچہ 7 سال کا ہو گیا، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، شریعت کہتی ہے بھائی بچے کو نماز کا حکم دو، اسے نماز سکھاؤ، نہیں پڑھتا پرواہ نہیں ہے۔ اچھا 10 سال کا ہو گیا نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھاؤ، اب مارنے کی بھی اجازت ہے، مار کے پڑھاؤ تاکہ اس کی عادت بن جائے نماز کی۔ بالغ ہونے سے پہلے پہلے نمازی ہو، نابالغی میں نہیں پڑھے گا گناہ گار نہیں ہے، لیکن نابالغی میں اس کی عادت بنی ہی نہیں ہے تو بالغی میں کہاں پڑھے گا؟ اور یہی کیفیت ہوتی ہے، بچے اسکول یونیورسٹی کالج تک پہنچ جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے۔ باپ اگر بچہ اسکول نہ جائے بچے کو مارتے ہیں، ٹیوشن نہ جائے بچے کو مارتے ہیں، اتنی فیسیں بھرتا ہوں، اتنے کام کرتا ہوں، 3 نوکریاں کر رہا ہوں، لیکن تو پڑھتا صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا بچہ سبق پڑھنے نہیں جا رہا، باپ نے مارا، تو قرآن نہیں پڑھ رہا، تمہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، تمہیں نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی، تو جا کے قاری صاحب سے نماز سیکھ۔ کبھی ہم نے بچے کو نہیں ڈانٹا، تو نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتا، فجر میں ہم آتے ہیں، کئی بچے ہمارے سوئے ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ کیفیت یہی ہے کہ نیکی کا حکم دیں گے تو نیکی کا حکم دینے سے مراد ہے اعمال کی طرف لے کر آئیں، اور شروع سے اچھے اعمال بچوں کو سکھائیں گے، انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی آپ کے لیے سارا یہی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔